زرداری صاحب سے زرعی ٹیکس کا اعلان ہوا اور وہ مجبوری تھی، صحیح کیا، مجبوری تھی۔ تو ایسا ملک میں فائنینشیل حالات ایسے آ گئے کہ جو لوگ ناراض ہوتے تھے زرعی ٹیکس کے نام پر، انہی لوگوں کے ہاتھوں زرعی ٹیکس جو ہے وہ ملک میں آج لاگو ہے۔ تو اسی لیے آج تحمل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے، اب وہ ٹائم آ گیا کہ اب یہ لگژری نہیں ہے، اب یہ کسی کی خواہش نہیں ہے، اب پاکستان کی مجبوری ہے، ورنہ یہ ڈیزاسٹر، یہ سیلاب، یہ مینجمنٹ آپ نہیں کر سکتے۔ سندھ میں زرعی ٹیکس کے اوپر بات کرنا ایسا تھا کہ جب آپ نے رورل ایریاز کے سیاست دانوں کو ایک طرح سے خدا نخواستہ گالی بک دی، وہ اس کو ایسے ریئیکٹ کرتے تھے۔ 1 سپٹمبر سے ہماری پولیو کی کیمپین شروع ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ سیلاب ہے، پنجاب میں سیلاب ہے اور سندھ میں اب یہ سیلاب آنے والا ہے۔ تو آج ہماری ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں تمام چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر کے، اور ایک پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے چیمہ صاحب اور بھرت صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے، مائی سیلف، میرے سیکرٹری، ہم سب نے ایک اور جو ہماری پولیو کی جو پوری ٹیم ہے، ایک بہت ڈیٹیل صبح میٹنگ ہوئی ہے اور یہ ہم گیج کرنا چاہ رہے تھے کہ آیا کہ سیلاب کی وجہ سے صوبے اس مہم کو آگے ایکسٹینشن لیں گے، آگے ڈیٹ بڑھائیں گے یا نہیں۔ تو صرف آپ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پنجاب کے صوبہ پنجاب نے اس کیمپین میں 10 دن کے بعد وہ شروع کریں گے، یعنی کہ وہ 10 تاریخ سے شروع کریں گے، 10 سپٹمبر سے۔ لیکن پورے پاکستان میں اس کے علاوہ پورے پاکستان میں یہ کیمپین 1 سپٹمبر سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میری ریکویسٹ جو ہے وہ آپ کے ذریعے تمام پاکستان کے والدین کو، فیملیز کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں، کیونکہ پاکستان کے 127 ڈسٹرکٹس میں سے بیشتر میں پولیو کے جو وائرسز ہیں ڈسٹرکٹس میں وہ پازیٹیو ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن موجود ہے، یہ وائرس موجود ہے۔ اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں، آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، کیونکہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ کینسر کا علاج ہے دنیا میں، لیکن پولیو ایک دفعہ خدا نہ خواستہ لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پاکستان میں 3 ایسی ریزروائرز ہیں جہاں پر پولیو وہاں موجود بھی ہے اور وہاں سے پھیل رہا ہے، اور وہ ساؤتھ کے پی، کراچی اور لاہور۔ ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے۔ ساؤتھ کے پی میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں، کراچی میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں اور لاہور میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں۔ یہ 3 جگہوں سے جو وائرس ہے وہ پورے پاکستان میں ان 3 جگہوں سے پھیل رہا ہے۔ ساؤتھ کے پی میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، جو ساؤتھ کے پی میں 16 میں سے 13 کیسز ساؤتھ کے پی کے ہیں۔ 16 میں سے کے پی میں 16 کیسز آئے ہیں، پورے ملک میں اس وقت 26 کیسز ہیں، اس میں سے 16 جو ہے وہ کیسز وہ خیبر پختونخوا سے ہیں پولیو کے۔ اس 16 میں سے 13 کیسز جو ہیں وہ ساؤتھ خیبر پختونخوا کے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پچھلے 3 سے 5 سالوں سے وہاں پر سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر قطرے پلانے والی ٹیم نہیں جا سکی، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے کیس اسٹڈی بھی ہے کہ جہاں پولیو کی ٹیم نہیں جا پا رہی وہیں سے پولیو کے کیسز نکل رہے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی ہیں، کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، کوئی بھی آپ کا نظریہ ہے، آپ اپنے سارے اختلافات رکھیں، لیکن خدا کے واسطے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زندگی بھر کے لیے معذور ہونے سے بچائیں۔ اس پولیو کو تمام سیاست سے الگ کر دیں، تمام ناراضگیوں سے الگ کر دیں، بجائے اس کے کہ ہمارے لوگ جائیں اور آپ اس کو ریفیوز کر دیں۔ آپ انہیں ڈھونڈ کر، ہمارے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو بلوائیں اور اپنے بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلوائیں۔ کراچی کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں
کہ سب سے بڑا پاکستان میں جو ریفیوزل ہے وہ کراچی سے. تو کراچی کے لوگ اب یہ کیمپین میں خود یہاں پر انشاءاللہ تعالی گراؤنڈ پہ میں مانیٹر کروں گا. میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے واسطے ایک ایک گھر کو میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچائیں, کیونکہ ہر آلموسٹ کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں جو سیمپل آیا ہے پولیو کا, اس میں پولیو کا وائرس موجود ہے. دیٹ مینس کہ دشمن موجود ہے. آپ ایک ہی طریقہ کار ہے اس سے بچاؤ کا, اور وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیں. جس طرح سے پاکستان میں اس وقت پولیو کے وائرسز موجود ہیں, تو سال میں 25,000 کیسز آنے چاہیے تھے, 25,000, کیونکہ پولیو وائرس تو موجود ہے پورے پاکستان میں, تو آلموسٹ بہت سارے جگہوں پہ, لیکن کیسز آئے 26. کیا وجہ ہے کہ لوگ 25,000 بچے اس لیے متاثر نہیں ہوئے کیونکہ ان بچوں نے پولیو کے قطرے کو پی رکھا ہے. اگر آپ کے بچوں نے اس سے پہلے بھی پی رکھا ہے تو اس کو دوبارہ پلائیں. اس میں یہ ڈاکٹروں کی ہدایت ہے کہ اس کو بار بار پلانا ہے. آپ کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں ریلیجیس مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو, جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے اس کو منع کر رہے ہیں, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام مفتیان کرام پاکستان نے, تمام مدرسوں نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, سب نے اس پولیو کو انڈورس کیا ہے, اس کے اوپر ویڈیوز دی ہیں, اس کے اوپر بیان دیا ہے. اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں افغانستان میں جہاں پر طالبان کی حکومت ہے, جو کہ ایک ریلیجیس حکومت ہے, جو آپ کے خیال میں اور یقیناً ایسے ہی ہوگا کہ امریکن ایجنٹ بھی نہیں ہے, یہودیوں کے ایجنٹ بھی نہیں ہے, اور کسی سے ڈکٹیشن بھی نہیں لے رہے ہوں گے, آج افغانستان میں ایکسٹینسو قسم کی پولیو ڈرائیو چل رہی ہے. سوائے قندھار کے جہاں پر ان کی لیڈرشپ رہتی ہے, وہاں پر وہ گھروں پہ نہیں جانے دیتے طالبان. پولیو کے قطرے پلانے والوں کو, بچوں کو مسجد میں جمع کر لیتے ہیں اور وہاں پر پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. قندھار کے علاوہ پورے پاکستان میں ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو رہی ہے. یہ تیسرا موقع ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دن اپنی پولیو کی کیمپین شروع کرے گا اور ایک دن ختم کرے گا کوآرڈینیشن کے ساتھ. تو میں اس حوالے سے پورے پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اس پاکستان, دنیا میں 2 ہی ممالک رہ گئے ہیں, افغانستان اور پاکستان, جو کہ پولیو سے متاثر ہیں, اور ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اس ملک کو پولیو سے آزاد کرائیں گے. دوسری, آج آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی سچویشن ہے. 6 سے 7 دن میں, 5 سے 6 دن میں ہماری روز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے ہمارے پاس جو NIH ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ, وہاں پر ایک جو ہے وہ کمان اینڈ کنٹرول روم بنا ہوا ہے پورے پاکستان. کل میں نے میٹنگ کی ہے, آج صبح کی رپورٹ آئی. صبح دن میں 2 دفعہ رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے, صبح اور شام میں, اور ہم ریئل ٹائم پہ خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے, آزاد جموں کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے راؤنڈ دی کلاک ہم جو ہے وہ ان سے رابطے میں ہیں. NDMA کی ٹیم ہم سے کنیکٹڈ ہے ریئل ٹائم پہ. جس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے, میں ابھی اس وقت میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, وہ جو بھی ڈیمانڈ آئی ہے ہم نے وہ ڈیمانڈ اب تک الحمدللہ پوری کی ہے. اللہ کرے کہ پنجاب میں جو کچھ بھی ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ رحم کریں, اور یہ جو سندھ میں جب یہ ریلا آئے پانی کا, تو یہاں سے بھی ہوپ فلی کے تمام تیاریاں, سب کو وارن کر دیا گیا ہے, بتا دی گئی ہیں, تمام تیاریاں پوری, نہ جانی اور مالی نقصان نہ ہو, اور کم سے کم ہم اس نقصان کو منیمائز کر سکیں, اور یہ ریلا جو ہے وہ یہاں سے سندھ سے بھی گزر جائے. ایز فار ایز ہیلتھ فیسلٹیز آر کنسرن, الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کر, آپس میں مل کر بڑی اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہم تمام ہیلتھ کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرتے چلے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن یہ ڈیزاسٹر جو اس وقت جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور بھی آئے گا, کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ جو ماحولیاتی چینج ہے, یہ اب اگلے 100 سالوں تک یہ تمام چیزیں اور ایکسٹریم پہ جانے والی ہیں. جو انالیسس ہیں, اور بڑھنا ہے, اس نے کم نہیں ہونا. لیکن اس کو بڑھنے کے لیے جو نظام چاہیے, اس کو روکنے کے لیے, اس سے مینج کرنے کے لیے, بہت بدقسمتی سے وہ نظام پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جب کوئی کلائمیٹی ڈیزاسٹر آتا ہے, اس کو آپ وفاقی گورنمنٹ کی مشینری سے
نہیں ریچ آؤٹ کر سکتے، اس کو آپ صوبائی حکومت کی بھی مشینری سے نہیں ریچ آؤٹ کر سکتے. اس کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ کے مقامی نظام کو جس جگہ جس گلی پاکستان کے چپے چپے پہ، پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ، صحراؤں میں، گاؤں میں، گوٹوں میں، شہروں میں آپ کو لوکل گورنمنٹ کا مضبوط نظام چاہیے جو کہ سال بھر ان تمام کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے کاروائی کرتے رہیں، اور جب خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر آئے تو وہ لوکل ٹیمیں گراؤنڈ پر موجود، ان کے پاس اختیارات اور وسائل ہوں، اور پروونشل گورنمنٹ کی سپرویژن اور سپورٹ ہو، اور فیڈرل گورنمنٹ کی اس پہ سپرویژن سپورٹ ہو. پاکستان کے آج کے نظام میں اس طرح کے، بلکہ کسی بھی طرح کے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کو مینج کرنے کی کیپیسٹی موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نظام صوبائی اور وفاقی نظام پہ چل رہا ہے، صوبائی اور وفاقی نظام پہ چل رہا ہے. اور اسی حوالے سے آج جو ملک میں گفتگو ہے، صوبوں کے حوالے سے گفتگو ہے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ آج کے موجودہ فیلڈ مارشل صاحب جناب آصف منیر صاحب، اور اس وقت کے 1.5 سال پہلے کے آرمی چیف صاحب، اس وقت آرمی چیف تھے، کراچی آئے تھے. انہوں نے بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا تھا، وہاں پر اس خطاب کو باہر باقاعدہ پبلش کیا گیا، ٹی وی پہ بیانات دیے گئے، اور اس میں انہوں نے کھل کر پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، پاکستان اپنے ویژن کو جو ہے وہ اس کا اظہار کیا تھا. اور اس ویژن میں انہوں نے پاکستان میں موجودہ 4 صوبوں سے زیادہ مزید صوبے بنانے کی انہوں نے باقاعدہ کھلے الفاظوں میں اپنے ارادے اور اپنے ویژن کا انہوں نے اظہار کیا تھا. ایم کیو ایم پاکستان، میں خود اس بات کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اب اس کے بغیر آگے معاملات، یہ ملک چوک ہو گیا ہے. آپ دیکھیں اچھی پلاننگ کمروں میں ہو رہی ہے، اس اچھی پلاننگ کو گراس روٹ پر لے جا کر امپلیمنٹ کرنے میں مسئلہ ہے. اور امپلیمنٹ کیسے ہو؟ بلوچستان کے ایک ایم این اے سے بات کرو آپ، اس کا حلقہ اگر وہ اپنے حلقے میں، ایم این اے کے حلقے میں ایک دن سفر شروع کرے تو اپنے حلقے کے دوسرے کونے پہ تیسرے دن پہنچتا ہے. وہ گاڑی چلائے تو گاڑی پہ سفر کرے، تیسرے دن 3 دن لگتے ہیں اس کو ایک حلقے میں، اپنے حلقے میں ایک جگہ سے دوسری. ایم پی اے سے بات کرو 24 گھنٹے لگتے ہیں اس کو، 24 گھنٹے بلوچستان میں لگتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جانے میں. سندھ میں اگر کوئی ایک مقام سے چیف سیکرٹری کو ملنے کراچی آئے، 700 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ یہاں پر آئے گا. کیسے آپ گورننس کر سکتے ہیں؟ ہمارے پڑوسی ممالک افریقہ، ایشیا، انہوں نے جب جیسے جیسے ضرورت پڑی انہوں نے صوبے بناتے چلے گئے. صوبے بنانا کوئی خدا نہ خواستہ ملک توڑنے کی بات نہیں ہے، ملک کو اور اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے. صوبے بنانا اپنے لوگوں پر اعتماد کرنے کی بات ہے، آپ لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دینے کی بات ہے، اس سینس آف پارٹیسپیشن کے ذریعے لوگوں کو اونرشپ دینے کی بات ہے. آج پاکستان کو اون لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے ان کی سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ڈھونڈی. چند لوگ، چند سو لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان کو چلانے. ٹوٹل ایم پی ایم این ایز سینیٹرز ملا کر ٹوٹل 1200 آفیسز بنتے ہیں. 1200 آفیسز سے پورا پاکستان چل رہا ہے. نہیں، یہ کم سے کم جو ہے وہ 1,12,000 آفیسز ہونے چاہیے جس سے پورا پاکستان کا 1200 آفیسز سے پاکستان کیسے چلا سکتے ہیں؟ پورا پاکستان ٹوٹل 1200 آفیسز سے. تو آج جو بھی لوگ جس جگہ بھی یہ بات ہو رہی ہے، یہ اب یہ بات ہماری خواہش نہیں ہے، اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے. یہ اب ہماری خواہش نہیں ہے، اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے. پاکستان نہیں چل رہا آگے. آپ کو میں مثال دوں، اس سندھ سے ہمارا تعلق ہے. ہم جب اپنی پالیٹکس میں بڑے ہو رہے تھے، ہم نے جب ہوش سنبھالا تو سندھ میں زرعی ٹیکس کے اوپر بات کرنا ایسا تھا کہ جب آپ نے رولر ایریاز کے سیاست دانوں کو ایک طرح سے خدا نخواستہ گالی بک دی، وہ اس کو ایسے ریئیکٹ کرتے تھے. جب آپ زرعی ٹیکس کی بات کرتے تھے تو اتنے ناراض ہوتے تھے کہ ایز اف کہ آپ نے ان کو کوئی برا بھلا کہہ دیا. حالات کی ستم ظریفی دیکھیں. پاکستان فائنینشلی جب کولیپس کر گیا اور آئی ایم ایف سے آپ کو بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت پڑی اور ادروائز جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا، تو آئی ایم ایف کی پہلی شرط کیا آئی کہ آپ اپنے ملک میں زرعی ٹیکس جو ہے وہ لاگو کریں گے. تو کس سے اعلان کروایا آئی ایم ایف نے؟ وزیر اعظم سے نہیں. وہ لوگ جو سب سے زیادہ اس پر اعتراض کرتے تھے، اس کا اعلان زرداری صاحب نے کیا. زرعی ٹیکس کا اعلان
اخبار اٹھا کے دیکھ لو, ریکارڈ نکال کے دیکھ لو.